الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑ شکر احسان کہ ہماری تمام تر نافرمانیاں بھی جو کہ کافی تھی ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے، لیکن اس نے ہم پر مہربانی فرمائی، کرم فرمایا اور ہمیں اپنے فضل سے محروم نہیں کیا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بیت میں وہی سبق دے رہے ہیں جو آپ ہمیشہ طالبان مولا کو سفر کا اور استقامت کا اور در کو پکڑے رہنے کا سبق دیتے ہیں کہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور پھر اپنے مرشد کے در پر، یعنی اپنے رہنما کے در پر، وہ جو تمہیں خدا سے ملائے، ٹھیک ہے نا، تو جو تمہیں خدا سے ملائے اگر تم اس کے در پر پڑے رہو تو تم یقینی طور پر راہ پر سفر بھی کرو گے اور کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی تمثیل سناتا ہوں اس سے متعلق، لیکن آج میں آپ کو کوئی تمثیل نہیں سناؤں گا۔ بہت ساری تمثیلیں سنا دی ہیں آپ کو، آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث طیبہ ہیں ان کو جس کو بھی پڑھو اور اس پر غور کرو۔ ہمارا ایک تو المیہ کیا ہے، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کتاب ہاتھ میں ہو تو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، ادب کرتے ہیں اس کا، لیکن ادب کے معنی نہیں جانتے۔ ادب یہ ہے کہ اس پر غور و فکر بھی کیا جائے۔ اللہ کریم نے بھی قرآن میں بے شمار قصائص بیان کیے ہیں، بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس میں بہت سی نعمتیں ہیں کن کے لیے، جو غور و فکر کریں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں اور ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس پر غور کریں تو آپ کو ایسا لطف حاصل ہوگا، ایسا دائمی لطف جو آپ کو نہ صرف اس وقت بلکہ کئی دنوں تک آپ کو مخمور رکھے گا۔ چنانچہ میں آپ کو وہ حدیث پاک جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور یقین کریں اس کی خوشی، اس کی لذت اس حدیث پاک کی نہ صرف یہ کہ اس دن جب میں نے وہ پڑھی تھی، آج سے غالباً 3-4 دن پہلے وہ میری نظر سے گزری، تو نہ صرف یہ کہ اس وقت بلکہ ابھی تک اس کا مزہ ہے مجھ پر، اسی حدیث پاک کا اس کا لطف جو ہے میں ابھی تک حاصل کر رہا ہوں، تو اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، اس حدیث پاک کو بیان کرنے سے پہلے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، میں آپ کو ایک اور واقعہ اسی حدیث سے ریلیٹ جو ہے، اس کا تذکرہ بھی احادیث طیبہ میں ملتا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کا مفہوم میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے، تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے، آدمی بات کسی بھی انداز سے کہنا چاہ رہا ہو تو کہہ سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایگزیکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، کہ اگر کوئی کسی نے کوئی بے احتیاطی کے اندر کوئی جملہ یہاں وہاں ہو جائے تو پھر وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس لفظ کو جوڑ دینا سراسر بہت بڑی وہ جرت بھی ہے اور حماقت بھی، کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں وہ ہم کہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا۔ تو تمہید میں یہ ہوتا ہے کہ مفہوم بیان کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ میں کمی کوتاہی ہے تو وہ میری جانب سے ہے، میرے بیان کرنے کے اندر۔ تو علامہ ابن کثیر نے جو حدیث لکھی وہ تو میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے جس کا ٹکڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنعان سے غلام بنا کر لایا گیا اور جب آپ مصر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے آپ کو امتحانوں سے گزارا۔ پہلے تو بھائیوں کی رقابت کا شکار ہوئے، اور بھائیوں کی رقابت کا شکار ہونے کے بعد ان سے مار بھی کھائی، پھر انہوں نے اس باولی میں یا کنویں میں جو بھی تھی اس میں اتار دیا، پھر اٹھا کر نکالے گئے، قید ہوئے، تمام صحبتیں برداشت کی۔ اللہ کریم کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ ہم انسان کے چاہتے ہیں ہمارا کام فوراً ہو جائے، جو بھی ہمارا مسئلہ ہے فوراً حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں۔ جتنی ہماری بھاگ دوڑ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا مسئلہ فوراً حل ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کے جو محبوبین ہیں، جو انبیاء کرام، ان کے آپ واقعات دیکھیں تو اللہ کریم نے ان کے جو امتحانات ہیں ان کو بڑا طویل کیا ہے،
اب سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے ہیں. اس بچھڑنے کے بعد پھر آپ جب وہاں پہنچ گئے عزیز مصر کے محل کے اندر, اور پھر جو سارے معاملات, وہ بہت طویل واقعہ ہے, اس کو ان شارٹ جو مجھے چاہیے اس میں سے وہ میں بیان کر رہا ہوں, کہ پھر آپ جب جوان ہوتے ہیں اور مائی زلیخا جو ہے وہ آپ کی طرف ملتفت ہو جاتی ہیں. اب اس میں بھی ہے کہ بہت سے لوگ تو ان کو ملامت کرتے ہیں, لیکن میں کبھی اس واقعے کو غور کرتا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا حسین انسان ہو, بلا شک و شبہ کائنات میں جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین ہے, ایسا تو کوئی حسین ہے ہی نہیں. لیکن پھر ایک نام آتا ہے, وہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے. وہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو صرف ایک مرتبہ اس کمرے سے گزرے جہاں زلیخا نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خواتین کو بلایا تھا, تو وہ کسی کا ہاتھ کا کٹ جانا. اور جب ہم قرآن مجید کی آیت پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک یا دو کا تو کٹا تھا, باقیوں نے قصدن اپنے ہاتھ کاٹے تھے. تو اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ واقعہ یوں تھا کہ جب ہاتھ کٹا تو چونکہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر غلام کی حیثیت سے تھے, تو لہٰذا آپ بڑے اور آپ نے وہ پٹی وغیرہ اس کے ہاتھ پر کر دی. تو اور عورتوں کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے بھی ہاتھ کاٹو تاکہ یوسف کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کو لگے. تو یہ مرحلے سے گزرے, پھر آپ جیل میں گئے. پھر جیل میں بھی آپ کو صرف یہ نہیں تھا کہ قید کر دیا گیا, بلکہ آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں کی گئیں جس کے لیے جو داروغہ تھا, مالک جیل تھا نا, وہ اس کی بھی آنکھیں بھر آتی تھی جب اس سے فرمائش ہوتی تھی کہ ان کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جائیں. کیوں؟ تاکہ یہ میری جانب ملتفت ہو جائے, میری طرف میری اطاعت کر لیں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام آپ پر اللہ کا اتنی مہربانی تھی, جب زلیخا نے پہلی مرتبہ بلایا تھا تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ نے ایک نشانی اتاری, اور وہ نشانی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کہ کچھ کا خیال ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہا کہ آپ مستقل مزاجی سے کھڑے رہیں اور آپ دروازوں سے نکل جائیں. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے جو اکثر مفسرین اپنائی, وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو دیوار پہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے والد گرامی کی تصویر نظر آئی تھی, اور وہ فرما رہے تھے اشارے سے کہ بہکنا نہیں ہے, یہاں پر یہ مقام بہکنے کا نہیں. لہذا سیدنا یوسف علیہ السلام نے بے شمار صحبتیں برداشت کی. حالانکہ عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے, لیکن پھر اس کے بعد بھی جیل میں ڈالا گیا, اور کم و بیش 10 سال کا بھی آتا ہے اور 12 سال کا بھی آتا ہے کہ اتنا وقت آپ نے جیل میں گزارا. لیکن اللہ کے ہر کام میں مشیت ہوتی ہے. جب ہم اس واقعے کو پڑھیں گے نا تو ہم غمزدہ ہو جائیں گے کہ ان کو کوڑے بھی لگائے جا رہے ہیں, ناحق. آپ اپنا کام کر رہے تھے, جو آپ سے کام لیا جاتا تھا اس کو پرفیکٹ کرتے تھے, اور اللہ کے نبیوں سے بہتر کون کام کرے گا. وہ جانتے ہیں کہ جس کام کو کرنا ہے اس کو پرفیکٹ کرنا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو سزا دی جاتی تھی, آپ کو عزت دی جاتی تھی, کبھی آپ کا کھانا روکا جاتا تھا, کبھی آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے, جو بن پڑتا تھا وہ کرتے تھے. لیکن اللہ چاہتا تو قادر مطلق تھا, لمحوں میں نکال لیتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا فوراً ہو جائے. لیکن آپ نے کم و بیش 10 یا 12 سال اس جیل میں گزارے. اب جیل آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں نا غور کرا کریں بات کو, جب کوئی واقعہ سنے, جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سارے زمانے بھر کے برے سے برے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. ایسا ہی نا بھائی, شہر میں تو شرفا بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, جیل میں کون سا اچھا آدمی ہوگا؟ تقریباً وہ لوگ ہوتے ہیں جو سزا یافتہ ہوتے ہیں. کسی نے قتل کیا ہے, کسی نے کوئی اور جرم کیا ہے, کسی نے چوری کی ہوگی, کسی نے ناحق تلفی کی ہوگی کسی کی. تو تمام برے لوگ جہاں جمع تھے, اللہ کی چاہت یہ تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کو کفر و شرک و بدعت سے بھی نکالے, ان کو دین اور اسلام کی دعوت بھی دے, میری وحدانیت کا پیغام بھی پہنچائے, اور ان کی زندگی کے جو طریقہ ہے گزارنے کا, اس کی تکلیفوں کو بھی محسوس کریں. چنانچہ وہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئے. پھر وہ واقعہ ہوتا ہے کہ انہی قیدیوں میں سے 2 جو قیدی تھے وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے الزام کی وجہ سے یہاں پر لائے گئے تھے. اب ان میں سے ایک تو وہ تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا, اور ایک دوسرا خدمتگار تھا. تو ساقی جو تھا وہ اسے حق میں نہیں تھا کہ بادشاہ کو زہر دیا جائے, لیکن جو دوسرا خدمتگار تھا وہ سمجھتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہے شاید, تو اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے بادشاہ کو. اب وہ پکڑے گئے دونوں کے دونوں اور قید میں ڈالے گئے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خیال خواب بیان کیا, کہا کہ اللہ کے اس وقت تو وہ چونکہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, تو انہوں نے ایک نیک شخص سمجھ کے کہ یہ
نیک شخص ہے تو ان کے ساتھ اپنا خواب شیئر کیا اور کہا کہ بھئی میں نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 خوشے جو ہیں انگور کے ان کو نچوڑا ہے اور اپنے مصائب کو اپنے بادشاہ کو جو ہے پیش کیا ہے جیسے میں کبھی پیش کرتا تھا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا اکثر کیا ہوتا ہے کہ خواب لوگ ہیں نا ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں بیان کرنا ہے, تو لوگ ہیں نا ایک ہی خواب کو کوئی جگہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بہت ساری تعبیریں حاصل کر لیتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی بری تعبیر ہوگی تو وہ بھی وقوع پذیر ہو کر رہے گی. اس لیے جب بھی خواب کی تعبیر لیا کریں کسی ایسے آدمی سے لیں جو سمجھتا ہے خواب کی تعبیر بیان کرنا, جس کا حق ہو اس کو بیان کریں. لہذا جب وہ اس نے واقعہ بتایا تو لوگ اپنی باتیں بیچ میں ڈالنے لگے کہ اللہ کے نبی اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اور جبکہ دوسرے شخص تھا اس نے کہا کہ بھئی میں نے بہت اچھا خواب دیکھا. تو آپ نے پوچھا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے اور ٹوکری کے اندر اناج ہے اور اناج کو جو ہے نا پرندے کھا رہے, تو میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اس نے اپنے طور پر تعبیر بنائی کہ بھئی میرے سر پر ٹوکری ہے, میرے اوپر خوان ہے, اس خوان میں سے لوگ پرندے کھا رہے ہیں, تو یہ تو اچھا کام ہو نا پرندوں کو کھلانا. اب یہ اپنی اٹکل لگا رہا ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر چونکہ جان چکے تھے, اللہ نے آپ کو تعبیر رویا کا علم عطا فرمایا تھا, اور ہر نبی کو علم ملتا ہے لیکن آپ کو خاص حصہ ملا تھا تعبیر بتانے کا. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں تعبیر تو بتا دوں گا لیکن پھر تم بعد میں میری تعبیر نہیں مانو گے, تو پہلے میں تم کو کچھ چیز ظاہر کرتا ہوں. تو پھر آپ نے بتایا کہ آج کھانے میں کیا چیزیں آئیں گی جیل کے اندر. اب وہ تو ایک مینیو جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں تھا, چھپا ہوا تھا, لیکن وہ جیسا آپ نے کھانا بتایا اس دن زلیخا نے وہی کھانا سیدنا یوسف علیہ السلام کی محبت میں کہ یوسف کھا لیں گے, تو وہ چاہتی نہیں کہ یہ بھی پتہ نہ چلے لوگوں کو کہ جو نا میں یوسف کے لیے بھیج رہی ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, سب کے لیے وہ کھانا بھیج دیا, جیسے مچھلی, انگور, یہ وہ ساری نعمتیں. وہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی اس کا اعلان کر چکے تھے کہ آج یہ نعمتیں آئیں گی, تو لوگوں پر اس کا بڑا اچھا اثر پڑا. اچھا لوگ ہمارے یہاں ڈھونڈتے بھی یہی نا, کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کرامت ہے. یار فلاں آدمی کے پاس جاؤ, یہ کرامت ہے, وہ کرامت ہے. ہمارے یہاں بھی اور ہزاروں سال سے یہی چل رہا ہے. انسان کوئی حیرت انگیز جو ایسی بات جو عقل میں نہ آنے والی ہو اس کو دیکھتا ہے تو وہ امپریس ہو جاتا ہے, چاہے وہ جادو ہو یا کرامت ہو. کرامت کا معاملہ الگ ہے, جادو کے ساتھ اس کو مکس نہیں کر سکتے, لیکن انسان اٹریکٹ ہوتا ہے عجیب و غریب باتیں دیکھ کر. کوئی آپ کا ہاتھ دیکھے, یہ بھی ایک علم ہے. ہم نے بھی کبھی سیکھا تھا کسی عمر کے اندر, سیکھ لیا, لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. وہ تو ہماری قسمت اچھی تھی, 15-20 دن کے بعد خبر پہنچ گئی بابا صاحب تک. تو بابا صاحب میرا کیا تھا کہ یہی فیکٹری ہوتی تھی, ایک یہ تھی, ایک وہاں کیپٹو اسٹینڈ پہ ہوتی تھی. تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی, سارے مزدوروں کو جمع کر لیا, اسی جگہ پیچھے وہ بنولے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے, اس پہ جمع کر لیتے لوگوں کو. سب جمع ہو جاتے مزدور, پھر سب کے ہاتھ دیکھنے شروع کر. شوق ہوتا ہے نا ایک چیز کا, نئی سیکھتے ہیں, تو بھائی تمہارا یہ ہوگا وہ ہوگا, تو کافی تکے لگ جاتے ہیں اس کے اندر. مطلب 70-80% آپ کا علم صحیح بتا رہا ہوتا ہے. تو ہم تو اس راہ پر چل پڑے, بڑا مزہ آنے لگا. ایک دن بابا صاحب کو پتہ پڑ گیا کہ میں ہاتھ دیکھتا ہوں. تو بابا صاحب نے بلایا کہ سنا تم ہاتھ دیکھتے ہو؟ تو میں نے بڑے فخر سے بتایا, جی بابا صاحب مجھے ہاتھ دیکھنا آ گیا. کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا بابا صاحب برائی کیا ہے, قباحت کیا ہے؟ میں لوگوں کے ہاتھ دیکھتا ہوں, ان کو بتا دیتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تمہاری قسمت میں کیا ہے. بابا صاحب نے بڑی اچھی سی تربیت کی اس میں. پہلے تو سمجھایا کہ دیکھو نہیں دیکھنا چاہیے. تو ہمارے اندر سوال آ گیا کہ کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ تو بابا صاحب نے کہا کہ اس لیے کہ یہ بتاؤ کہ جب کوئی آدمی پریشان حال ہوتا ہے, کسی کی اولاد نہیں ہوتی, تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر میں نے سوچا تھوڑا, پھر میں نے کہا کہ بابا صاحب اگر کسی کی اولاد نہیں ہوگی یا کوئی اور مسئلے میں گرفتار ہوگا تو وہ نمازیں پڑھے گا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا. کہا اور؟ میں نے کہا اور وہ یہ کہ رات کو اٹھے گا, تہجد میں بھی دعائیں کرے گا, اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا. کہا اور؟ میں نے کہا وہ اللہ والوں کے پاس جائے گا, ان سے دعاؤں کے لیے کہے گا کہ میرے لیے دعا کرو. بولے دیکھو وہ کہاں کہاں جا رہا ہے, اور جہاں جہاں بھی جا رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے پاس ہی جا رہا ہے. بھائی اللہ والوں کے پاس بھی جائے گا تو کیوں جائے گا؟ کیونکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں صالحین جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو اس کا ربط کہاں ہے, اس کی نگاہ کہاں ہے؟ اللہ کی طرف ہے. تو جہاں جہاں بھی وہ جا رہا تھا, کہاں جا رہا تھا؟ اللہ کے راستے پہ جا رہا تھا. کیوں جا رہا تھا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اب تم نے ایک اٹکل لگا دی, تم نے کہا کہ نہیں تمہارے تو اولاد ہو جائے گی لیکن 5 سال کے بعد ہوگی. تو کیا ہے کہ اب وہ راتوں کو اٹھ کے نمازیں نہیں پڑھے گا. اس کے دل کو تھوڑی سی حوصلہ ہو جائے گا, یار 5 سال بعد بتا رہے ہیں. اگر اس کو تم پر یقین آ گیا, بھروسہ آ گیا, تو کیا کرے گا؟ اب وہ راتوں کو اٹھ کے نوافل نہیں پڑے گا. اس کو تو علم ہو گیا نا کہ یار بندہ سچا ہے, یہ صحیح ہے بندہ,
پیسے بھی نہیں لے رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو ہوا کیا ہوگا یہ کہ وہ اس کا ربط اللہ سے کمزور ہو جائے گا. تو تم ایسے علم کے پیچھے بابو کیوں پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے بندے کا اللہ سے ربط کمزور ہو جائے. تو بات سمجھ میں آ گئی. بابا صاحب نے پھر وعدہ لیا کہ بھائی آج کے بعد کسی کا ہاتھ نہیں دیکھو گے, اور الحمدللہ میں نے بھی پھر کسی کو کبھی مطلب ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کا ہاتھ نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے رہے پھر سے جائے, تو میں ایسے دیکھ لیا ہوگا لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. پھر میری توجہ ہٹ گئی اس چیز سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جب بات ظاہر کر دی کہ آج کھانے میں کیا آئے گا, تو لوگ اٹریکٹ ہو گئے ان کی طرف کہ دیکھتے ہیں آتا کہ نہیں آتا. اور جب وہی کھانا آیا جو اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا تو ان کی توجہ اور بڑھ گئی. اچھا اس کو شارٹ کرتے ہیں بہت, کیونکہ اصل واقعہ تو بھی باقی ہے. تو اب یہ جو لوگ تھے ان کو تعبیر بتائی گئی, جس کو بتایا تھا کہ بھئی جس نے دیکھا کہ خوان میرے سر پر ہے, تو آپ نے اس کو کہا کہ بھئی تیری تعبیر یہ ہے کہ تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے تیرا مغز کھائیں گے آ کر. تو وہ رونے لگ گیا کہ یہ کون سی تعبیر ہو گئی, میں تو سوچ رہا تھا بڑا اچھا خواب ہے, برکت والا خواب ہے, یہ کون سی تعبیر بتا رہے ہیں. اور جس نے کہا کہ میں نے دیکھے تھے کہ انگور کے 3 خوشے ہیں, ان کو میں نے نچوڑ کے شراب بنائی ہے اور بادشاہ کو پیش کی ہے, تو آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. تو بادشاہ کو کہ دوبارہ مصاحبت میں جائے گا, تیری سزا ختم ہو جائے گی, اور تو جب بادشاہ کے پاس جائے گا تو دوبارہ ان کو جام بھر بھر کے پلائے گا, اس کو یہ ہوگا. تو اس نے سوچا یار یہ تو تعبیر بیان کر دی, اب کیسے نکلوں اس سے. تو اس نے کہا بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا, میں نے تعبیر ایسی ہی پوچھی تھی, میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. آپ تو خواہ تعبیر بیان کرے رہے, میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا. وہ تو اس نے خواب بتایا تھا کہ میں نے انگور کا رس دیکھا ہے, تو میں نے بھی اپنی خواب کی تعبیر لگا دی. اب یہ اس کا مکر تھا اس شخص کا کہ کسی طرح اپنی جان بچاؤں. یہ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہو مجھے بھی سولی چڑھ جائے تو میں اپنی جان بچا لوں. تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت کے لیے چنا ہے, اور جنہیں اللہ اپنی نبوت کے لیے چنتا ہے, جنہیں اپنی معرفت کے لیے چنتا ہے, ان کی زبان کو زبان کن کر دیتا ہے. فرمانے لگے جو میں نے کہہ دیا ہے نا یہ تو مقدر ہو چکا, جو میں نے کہہ دیا ہے. اب تو نے مذاق کیا تھا یا جھوٹ کہا تھا, جو بھی کہا تھا یا اب تو جھوٹ کہہ رہا ہے, لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا, تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا. اور وہ رونے لگ گیا بہت. تو اللہ والے اور انبیاء کرام جو ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے پہلے کیا ہے, ان کی صرف کیا ہے, ولی, اللہ کے دوست ہے. پھر ان کا جو مقام ہے وہ نبوت کا وہ الگ سے ہے, اگر رسالت بھی مل جائے تو پھر اور مزید اس میں اضافہ. تو اب یہ رقیق القلب بھی ہوتے ہیں اللہ والے جتنے ہوتے ہیں, اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں. تو جب دیکھا کہ وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا, رونے لگا, تو پھر آپ نے اس کو نوید بھی دی. اور نوید کیا دی, آپ نے فرمایا کہ دیکھ جو دوسرا بندہ ہے نا یہ زیادہ خسارے کے اندر ہے. وہ کہنے کا بھائی میں کیسے خسارے میں ہوں کہ بادشاہ مجھے شراب پلانے کے بعد قتل کر دے گا. کہا کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ تجھ پر خطرہ منڈلاتا رہے گا نا, تو آزاد ہو جائے گا. ابھی تیری زندگی باقی ہے, ہو سکتا ہے پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہو, لیکن یہ خوش نصیب ہے اس نے ابھی میرا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, مجھ پر ایمان لایا ہے, اور اب اس کو 3 دن بعد جب موت ہو جائے گی تو یہ ایمان کی حالت میں یہاں سے چلا جائے گا. تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. اب یہ جب اس نے سنا تو اس کے دل کو تھوڑی سی دھارس ہوئی, چلو بھلے مر جائیں گے لیکن چلو آخرت تو بن جائے گی. حالانکہ وہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, وہ تو پتھروں کو پوجا کرتے تھے اس زمانے کے اندر, وہ پتھروں کی مورتیاں ہوتی تھی ان کو چوما پوجا کرتے تھے, بادشاہ کو بھی خدا کا ہی درجہ دیتے تھے. حالانکہ یہ فرعون سے تھوڑا پہلے کا واقعہ ہے, لیکن اس وقت بھی جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی بیوی ہوتی تھی, وہ ان کو خدا دیوتا اور دیوی ہی مانا کرتے تھے. اب بہرحال یہ پس منظر سارا ہوا, پھر وہ خواب ایسے ہی ہوا آپ کے کہنے کے مطابق. بادشاہ نے ایک کو جو نا سولی پہ چڑھایا, ایک کو معاف کیا, جس کو معاف کیا وہ محل میں موجود تھا. اب بادشاہ نے خواب دیکھا, آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں پورا واقعہ ہے کہ اس بادشاہ نے دیکھا کہ 7 پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا گئی, اور 7 ہری بالی ہیں اور 7 سوکھی بالی ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے. اب اس نے تعبیر کے لیے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی تعبیر ہی نہیں بنتی, گائے کھا گئی گائے کو, اس کی کیا تعبیر بنائے, ہری بالیں اور سوکھی بالیں ان کی کیا تعبیر بنائے. اور حقیقت تو یہ کہ ان کو کوئی علم تھا ہی نہیں, اور جس کو علم تھا وہ قید میں موجود تھے. تو اس جام پلانے والے نے کہا کہ بادشاہ صاحب اگر آپ اجازت دو, میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا. پھر آپ نے وہ تعبیر بھی بتائی اور اس کے بعد حکومت بھی کی. اب یہ جو سارا معاملہ ہوا نا, دیکھیں اس کے پیچھے جو میں بتا رہا تھا نا حکمت کیا تھی,
کہ جو اتنا بڑا قحط آنے والا تھا پورے مصر کے اندر، صرف مصر میں نہیں آنے والا تھا، اس کے اثرات کنان میں بھی پڑنے تھے، اس کے اثرات مڈل ایسٹ میں بھی پڑنے تھے، کیونکہ وہ سینٹر تھا نا وہاں پر، تو جتنے بھی قریب کے اندر ملک تھے سب پر اثرات پڑنے تھے، اور اللہ کریم کو اس مخلوق کو بچانا تھا، وہ چاہتا تو سب کو ہلاک کر دیتا جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو بچانا تھا تو اپنے نبی کو ان کے درمیان مبعوث کیا، کنعان سے نکالا اور مصر پہنچایا، وہ تمام آپ نے صحبتیں برداشت کی، اور پھر آپ نے وہ کارنامہ کیا کہ 7 سال تک جو فصلیں ہوئی ان کو جمع کیا، اور پھر آنے والے 7 سال اور اس کے بعد بھی کھیتی باڑی کو اتنا منظم کر دیا کہ ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کی زندگیاں قحط میں مرنے سے بچ گئیں۔ تو کیا ہوا؟ جب کوئی ایسا کام کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی قوم کا ہیرو بن جاتا ہے۔ اگر وہ نبی نہ بھی ہو، کوئی اپنی قوم کے لیے کرے، ہمیں کوئی ایسا لیڈر مل جائے ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے ملک کو خوشحال کر دے، تو ہم اس کی مرید بن جائیں گے نا کہ یار کیا کمال کا بندہ آ گیا، ہمارے پاس تو ہمیشہ چوری آئے۔ تو اگر کوئی ایسا اچھا لیڈر ہمیں مل جائے گا تو ہم اس کی کریں گے نا، حوصلہ افزائی بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے۔ اب چاہیے جائے کہ وہ نبی ہو، اللہ کا نبی بھی ہو، تو کیا ہوا کہ سارے مصر میں آپ کے دھڑا دھڑ لوگ جو ہے امتی ہونے لگے اور آپ پر ایمان لانے لگے، تو آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف کہ جب 120 سال کے بعد آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو اتنے مقبول تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کہ ہر علاقے کے لوگ چاہتے تھے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا مزار ہمارے علاقے میں بنے۔ اب اس پر بڑا معاملہ ہو گیا اور سارے قبائل تگڑے تھے۔ پہلے کے جو وقت تھا اس میں کیا ہوتا تھا، قبائل دیکھے تھے کہ افراد کتنے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور پھر بعد میں آپ خود، تو ایک ایک گھر میں 100 50 لوگ بھی ہوتے تھے، ایک شخص کی کئی بیوی ہوتی تھی، پھر اس کی فیملی ہوتی تھی بہت بڑی، اس کا اپنا خاندان ہوتا تھا۔ تو اب لوگ لڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ ہمارے علاقے میں بنے گا یا ہمارے علاقے میں بنے گا۔ تو جب یہ معاملہ بہت زیادہ طول پکڑنے لگا تو اس تمام معاملے کے اندر کچھ علماء سامنے ظاہر ہوئے بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، ایسی جگہ مزار بناتے ہیں کہ سب کو فائدہ ہو۔ کہنے لگے بھئی کیا ایسی کون سی جگہ ہوگی؟ کہا کہ نیل ہمارے درمیان سے بہتا ہے نا، تو ہم نیل کے کنارے پر ایسی جگہ ان کو دفن کرتے ہیں تاکہ ان کی قبر سے پانی جو ہے وہ تمام علاقوں میں جائے گا، سب کو برکتیں مل جائیں گی اللہ کے نبی۔ لہذا نیل کے اندر آپ کو ایک سنگ مرمر کا تابوت بنایا گیا، اس تابوت کے اندر آپ کو رکھا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں اپنے بھائیوں سے اور ان کی اولادوں سے ایک عہد لیا تھا، اور عہد یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہاں سے کوچ کرو گے، ہجرت کرو گے، اور جب تم کوچ کرو گے تو یاد رکھنا مجھے میرے تابوت کو ساتھ لے کے جانا، مجھے بھی یہاں سے لے کے چلنا، مجھے یہ بیگانے لوگوں میں چھوڑ کے مت جانا۔ یہاں پر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام عہد لے چکے تھے۔ اب اس کا ذکر علامہ ابن کثیر کریں گے آگے۔ لہذا آپ کا مزار اسی جگہ بنا دیا گیا۔ اب نیل بہتا تھا، لوگوں نے وہ اس کی نہریں اپنی جانب کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی وہاں پر کہ بے شمار فصل ہوتی تھی مصر کے اندر۔ وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، ہمارے کریم آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو اڑاتے ہیں اس واقعے کو، اور علامہ ابن کثیر ہے نا، مجھے تھوڑی سی میں ان کو پڑھتا ہوں نا میرے دل میں بات بھی آتی ہے کہ جب کوئی وہ ذکر آتا ہے نا، انہوں نے ہر زمانے کے اولیاء کا ذکر کیا ہے لیکن وہ اتنی جلدی سے آتے ہیں۔ جیسے ہارون رشید کا میں پڑھا تھا نا، تو میرا دل کرتا ہے یار علامہ ابن کثیر نے تھوڑی سی اس میں بہت اختصار کر دیا اس واقعے کے اندر۔ جیسے اولیاء اللہ کا ذکر آتا تھا تو وہ بہت اسپیڈ سے نکلتے تھے علامہ ابن کثیر، لیکن اگر اس زمانے کی کسی مشہور گائیکا کا ذکر آ جائے نا، جیسے ہارون رشید کے بارے میں پڑھیں گے آپ، تاریخ پڑھیں گے البدایہ والنہایہ، تو آپ کو معلوم ہوگا اتنی طوالت کے ساتھ علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ تو میں نے کہا یار رابعہ بصری کا ذکر تو اتنا سا ہے، اور یہ جو گانے گانے والی ہے اس کا ذکر بہت سارا ہے۔ بہرحال وہ سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، علامہ ابن کثیر پر بھی۔ تو یہ علامہ ابن کثیر جو ہے نا بڑا مطلب، کیونکہ یہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ان کا ایک الگ سے جو ذہن تھا، ایک ان کا طریقہ تھا، مطلب ان سے ہمیں کوئی ابن تیمیہ سے بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ ہر شخص کو ایک حق ہوتا ہے اپنے طور پہ سوچے، لیکن وہ تھوڑا سا نا ان کا رستہ ذرا سا ہلکا سا الگ تھا۔ یہ نہیں کہ بالکل انہوں نے اختلاف کر لیا ہر چیز کے اندر، لیکن مسائل ان کے بعد پھر پیدا ہونے لگے، مسلمانوں کے اندر ایک نیا خیال پنپنے لگا، نئی سوچ پنپنے لگی۔ بہرحال علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو
تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک اعرابی کے گھر پہ گئے. اب اعرابی کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن قصبوں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جو مصاحبین تھے، صحابہ کرام تھے. تو یہ صحابہ میں تو شامل ہوں گے لیکن وہ لوگ ہیں جو جن کو نہ تو شہری تمدن کا معلوم تھا، نہ وہ آداب اس طرح سے جانتے تھے جس طرح صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا کرتے تھے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اعرابی کے گھر پہ تشریف لے گئے اور جب اس اعرابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر پہ آئے تو اس نے خوب ضیافت کی. جو کر سکتا تھا اس نے اپنے دیہاتی حساب سے اس طرح سے خوب ضیافت کی. تو جب وہ ضیافت کر چکا اور حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مدینے لوٹنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مدینے آنا ہو تو ہم سے بھی ملنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آفر کی اور یہ مفہوم ہے حدیث کا. ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اعرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہم سے کچھ چاہیے؟ جو بھی معاملہ تھا، جو کھانا پینا تھا، جو ہو گیا سب کچھ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ چاہیے مجھ سے تو مانگو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایک اونٹنی دے دیں، ایک عدد اونٹنی دے دیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ عرض کی اور تو پھر ایسا کریں کہ ہودج بھی دے دیں. پالن نہ ہوتا نا، اونٹنی پہ دیکھا ہوگا، اونٹ پہ رکھتے ہیں ہم جس کے اندر وہ بیڑ آتے ہیں تو چھایا ہوتی ہے، جسے زین ڈالتے ہیں ہم گھوڑے کے اوپر. اس نے کہا اگر ہودج بھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہودج بھی لیا. اور کچھ چاہیے؟ اور کچھ مانگ لیں. عرض کی یا رسول اللہ ایسا کریں کہ پھر مجھے دودھ دینے والی بکری بھی دے دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی دی. اور پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیسا شخص ہے یہ؟ تو اس بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے جو بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی نا، اس سے بھی گیا گزرا ہے. اس سے اچھا تو اس نے مانگا تھا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ حیران ہو گئے کہ بھئی کون سی بڑھیا اور کون سی بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی جس نے کیا مانگا تھا، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا. صحابہ کرام سمجھے کیا ایسی بات تھی، کون سا واقعہ تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بڑھیا تھی اور اس کا کیا واقعہ تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا تھی جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علی نبینا کلیم اللہ جب نکلنے لگے مصر سے اپنے ساتھ اپنے سارے امتیوں کو لے کر نکلنے لگے تو اس وقت آپ کو راستہ آگے نظر نہیں آیا اور ایک اندھیرا چھا گیا آسمان کے اوپر. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کافی کوشش کی کہ اس جگہ سے نکل جائیں لیکن آپ نکل نہیں پائے. تو چونکہ آپ کے ساتھ کثیر علماء بھی تھے تو آپ نے ان کے ساتھ مشاورت کی. سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے مشاورت کی کہ بھئی کیا بات ہے، راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، آسمان بھی اندھیرا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر درود ہو. جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے وصال ظاہری سے پہلے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ جب تم جاؤ تو میرے تابوت کو ساتھ لے کر جانا. جب تک ہم ان کا تابوت ساتھ نہیں لیں گے نا تو یہ اندھیری باقی رہے گی، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا. آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی لے چلتے ہیں یہاں سے نکال کر. تو بتاؤ تو بھلا وہ ہے کہاں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی تابوت ہے کہاں، بتاؤ نا کہ ان کا تابوت نکالیں ان کے مزار سے اور لے چلیں. اور وہ کہنے لگے بنی اسرائیل کے علماء کہ وہ ہمیں نہیں معلوم. اور جتنے بھی یہ قافلے میں شامل ہیں نا، ہزاروں یا لاکھوں لوگ، کسی کو بھی نہیں پتا. تو آپ نے فرمایا پھر یہ ہم تابوت حاصل کیسے کریں؟ ہم تابوت کیسے حاصل کریں؟ کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو اس کا پتا، اس مقام کا پتا ہے، کیونکہ کبھی کسی زمانے میں وہ ظاہر تھا اور اب ظاہر نہیں. تو آپ نے فرمایا اس بڑھیا کو بلا کے لے گئے. اب بڑھیا کو بلا کے لائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے بلاتے ہیں. جب وہ بڑھیا آئی تو آپ نے فرمایا بی بی تمہیں پتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، ان کا مزار کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتے ہیں. کہا بتاؤ ہم نکالیں اور لے چلیں. ایسے تھوڑی بتا دوں گی، فری میں کیوں بتاؤں، کچھ دو گے تو بتاؤں گی. پوچھا کہ کیا چاہیے؟ کہا مجھے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جنت میں آپ کا محل اور میرا محل برابر برابر ہوگا. اگر وعدہ کرتے ہو تو بتاتی ہوں، نہیں تو نہیں بتاتی.
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لمحے کے لیے سوچنے لگے یار عجب بڑھیا ہے، عجیب بڑھیا ہے، یہاں کی کوئی چیز مانگ لے، جنت کا سودا مانگ رہی ہے میرے ساتھ کہ جنت میں محل دو گے تو پتہ بتاؤں گی ورنہ میں نہیں بتاتی. تو آپ پر وحی آئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ وعدہ آپ کرے، دینے والی میری ذات ہے، میں دے دوں گا، آپ وعدہ کر لیں جنت میں آپ کے محل کے ساتھ اس کا محل بھی ہوگا، اس کا گھر بھی ہوگا. لہذا اس بڑھیا نے بتا دیا کہ فلاں جگہ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. جب اس جگہ پہنچے تو وہاں اس جگہ پانی میں سے روشنی بلند ہو رہی تھی. اس نے کہا یہ جگہ. پھر آپ کا جسد اطہر جو تابوت میں بنتا اس تابوت کو نکالا گیا اور لے کے وہاں سے چلے. جب یہ حدیث میں نے پڑھی نا تو اب دیکھیں یہ حدیث آپ نے بھی سن لی اور میں نے بھی پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے. اب کہانی کا شروع ہوئی، میں سوچنے لگ گیا ایک بات، اور اس بات نے مجھے اتنا مزہ دیا جس کا مزہ ابھی تک باقی ہے. اور میں سوچ یہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا، ایک مزار کا پتہ، اور جس نے خبر دی اس نے قیمت کیا وصول کی ہے، اپنی مرضی کی، اور ایسی قیمت وصول کی ہے کہ اللہ کے نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں انہوں نے ان کی مثال دی. مزے کی بات تو یہ، اگر یہ واقعہ ہمیں کہیں پیچھے سے ملتا، اسرائیلی روایت سے ملتا تو الگ اس کی وقت ہوتی، اس کی الگ شان ہوتی. لیکن یہ واقعہ بیان کون کر رہے ہیں؟ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ مہر لگا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا صحیح ہوا تھا. بلکہ یہ تک فرمایا کہ یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، اس نے کچھ مانگا تو تھا، اللہ کے نبی کی مصابہت تو مانگی جنت میں، اس نے تو وہ بھی نہیں مانگی. تو معلوم یہ وہ بتایا کیا بڑھیا نے، کمال کیا کرا اس نے، کچھ بھی نہیں، صرف پتہ بتایا، ایڈریس بتایا، ایک پتہ بتایا اس نے کہ اللہ کے نبی کا مزار یہاں ہے. تو میں سوچنے لگا، میں نے بولا دیکھیں جہاں سے خبر ملتی ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت، اگر وہ بڑھیا نہیں ہوتی تو کتنا مسئلہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا تھا، لیکن اللہ نے اس بڑھیا کو بھی زندہ رکھا، اس وقت تک سلامت رکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور مل کے اس کی قیمت وصول کرے. کس بات کی؟ خبر دینے کی، خبر دینے کی. تو میں سوچنے لگا کہ خبر کی کتنی اہمیت ہے اور اس جگہ کی کتنی اہمیت ہے جہاں سے خدا کی خبر ملے. بھائی بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کو پیاس ہوتی ہے اندر روحانیت کی، اسپرچولیٹی کچھ مل جائے، کہیں سے خدا کی کوئی خبر مل جائے، کوئی پتہ مل جائے. بندہ جاتا ہے منبر رسول سے کچھ اور سننے کو مل رہا ہوتا ہے اس کو، جب وہ ایک کسی صوفی کٹیا میں جاتا ہے وہاں کچھ اور سنتا ہے، اس کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یار وہاں چلوں یہاں چلوں، کرنا کیا ہے مجھے. پھر اس کا دل ایک وقت آتا ہے کہ کسی جگہ مطمئن ہوتا ہے، لیکن وہ جب جگہ جگہ جاتا ہے اور جگہ جگہ الگ الگ فارمولے ملتے ہیں خدا کو پانے کے. بھئی ہمارے اتنے سارے فارمولے نہیں ہوتے تو اتنے سارے فرقے بنا کے بیٹھتے، اور فرقے بنا کے پھر اس کے اندر بھی ہم نے یہ تخصیص کر دی کہ بھئی ایک صحیح ہے باقی تو سارے گئے. حالانکہ ایک سے مراد یہ کہ تمام فرقوں کے اندر بھی ہو سکتے کہ جو نجات یافتہ ہو، جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کا طریقہ صحیح ہو تو وہ چلے جائیں گے، جو اللہ کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں گے. تو یہ جو بڑھیا کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، تو مجھے تو اس بات کے اوپر جو نا سب سے زیادہ خوشی یہ تھی کہ بھئی وہ بنی اسرائیل جو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہاں بڑھیا سے سوال کرنے والا کون ہے یہ تو دیکھیں آپ، کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے تھے. تو ایک نقطہ یہ بھی تو سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کیوں نہیں پوچھ لیا کہ مولا تو ہی بتا دے. بھئی جس آدمی کی ہوٹ لائن ملتی ہو ڈائریکٹ، وہ یہاں وہاں کا پوچھے گا. اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ دکھا رہا ہے کہ خبر دینے والے کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کی ڈیمانڈ بھی پوری کی جائے گی خبر دینے والے کی. تو میں نے کہا بھئی جو جس جگہ سے جس آستانے سے خبر ملتی ہو خدا کی، تو پھر اس کی سلامتی کے لیے انسان دعا کرتا رہے. کیوں؟ جو وہاں موجود ہے، اگر وہ عارف ہے، اللہ کا کوئی ولی ہے، تو اس کو تو پرواہ اس بات کی ہوگی نہیں کہ میں آج جیوں اور کل جیوں. وہ تو کہے گا کل موت آ رہی ہے تو آج آ جائے، یار سے ملاقات ہو جائے گی. تو نفع کس کا ہے اس میں؟ نفع اس کا ہے جس کو خبر درکار ہے.
تو میرے دل سے تو دعا نکلی کہ بھئی ہر وہ طالب مولا جو خبر کا متلاشی ہے اور جس آستانے سے بھی اس کو خبر ملتی ہے، اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ اگر آپ دعا کرنا سیکھ گئے نا اس دعا کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو ایسا منور کر دے گا کہ اس کو معرفت کے لیے راہیں نکلنا شروع ہوئیں گی کہ یا اللہ جہاں سے مجھے خبر ملتی ہے اس آستانے کو سلامت رکھ، جو مجھے خبر دینے والا ہے اس کو سلامت رکھ۔ تو جب یہ آپ کے دل سے دعا نکلے گی تو اس کا ریفلیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا ریفلیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا اپنا دل منور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز تھی جو اس کے اندر ایک پیغام تھا جس کو پڑھ کے مجھے اب تک اس کا جو مزہ ہے نا وہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی جب بھی کوئی حدیث سنا کریں تو اس کو ذرا غور بھی کیا کریں، اس میں کتنے سارے پوائنٹ تھے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود کیوں نہیں پوچھ رہے اللہ سے؟ بھئی جو کلام کرتے ہیں جن کا نام ہی کلیم اللہ ہے وہ تو چاہیے خود ڈائریکٹ پوچھ لے کہ مولا تو ہی بتا دے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے، اصل تو جاننے والا تو ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں، ان برکتوں کا ذکر بھی تھا کہ اللہ کے نبی کا جہاں وجود مسعود ہوگا وہ جگہ کیسی برکت والی ہے کہ وہاں سے روشنی بلند ہوتی ہے، ان سے مس کر کے جو پانی جا رہا ہوتا ہے وہ کیسا برکت والا ہوتا ہے۔ تو تمام نعمتیں، اور یہی سلطان باہو علیہ رحمہ فرما رہے کہ اللہ ہر طالب مولا کے مرشد کو سلامت رکھے تاکہ اس کو اس کی منزل تک وہ پہنچ سکے، اپنی منزل تک۔ چلیں یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔